یہ کہانی کابل کے پروفیسر کی ہے۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے زمین فروخت کر کے پڑھا۔ باہر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، واپس کابل آیا۔ سوچ رہا تھا اتنا سارا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ہی ملے گی۔ کافی عرصہ نوکری کرنے کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی۔ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھولا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، مگر میں اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھے، شیشوں کے بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا ہوا تھا۔ کابل کی یخ بستہ اور تیز و تند ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا کر لے جاتی، اور مجھے ہر روز نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ میرے چچا زاد بھائیوں کو میرے نئے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلواتے تھے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا، کابل کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزرتی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی آئے، گاڑی کھڑکی کی کھڑی کی اور صفائی کا کہا۔ گاڑی اندر سے پوری طرح گھاس اور کیچڑ میں بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا یہ گمان یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود ہی جان بوجھ کے گندی کی ہے، تاکہ میں صاف کروں اور وہ دیکھ کر سکون پائے۔ میرے ساتھ کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا، مطلب یہ تھا کہ اب چچا زاد بھائی ہے، وہ تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی کو واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور ان کی گندی گاڑی صاف کر دی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے باہر آئے اور کہا، اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھیے تو بہت ہی کٹھن حالت تھی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی گاڑی لے کر آیا۔ میں نے اس کی گاڑی کی اچھی طرح صفائی کر دی، لیکن کار کا مالک کافی مضطرب دکھائی دیا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ اس نے کہا، میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے معاشیات میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، کس مضمون کا پرچہ ہے؟ اس نے کہا، اکاؤنٹنگ کا۔ میں نے کہا، تم سامنے اس روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے اسے 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا، وہ گاڑی آپ نے دھوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہے نا۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران تھا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر کہا کہ آپ کے پاس کوئی صاف کپڑے نہیں ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے پتہ ہے نوکری کسی نے دینی نہیں ہے، یہ تو بس آپ ضد کر رہے ہیں، اس لیے تو آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے اسی کے ساتھ میں وی سی کے آفس میں چلا گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا، مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے تمسخرانہ نظروں سے مجھے گھورا اور جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا، تم ڈیمو کے لیے تیاری کرو
ہم تمہیں کال کریں گے۔ میں نے کہا میں ابھی بھی ڈیمو کے لیے تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو کلاس روم میں بلایا اور کہا کہ ڈیمو کے لیے تیاری کیجیے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا، میں نے 2 مارکر اور مانگے۔ کلاس پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر تمام طلبہ مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کیجیے۔ میں نے کہا کس موضوع پر لیکچر دوں؟ کہا آپ کی مرضی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی بھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر والا ٹاپک چنا۔ میں نے اس موضوع پر مزید ایکسپلین کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا اب ان میں کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا، 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے مڑ کر پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی، اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اب مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی کی طرف سے بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کے کئی یونیورسٹیز میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سال کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں۔ وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور لگاتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے بہت سارے رنگ ہیں۔ ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیے۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرمائیے نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے یا بڑے ہوتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے، کبھی خود جھاڑو نہ دیتے، کبھی صفائی نہ کرتے۔ ہر کام کی اپنی اہمیت ہے اور ہر کام میں اپنی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جس حال میں رکھا اپنا شکر گزار بنا کر رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آگے بھی ہمیں اپنا فرما بردار اور شکر گزار بنا کر رکھے، اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں کی صف میں شامل فرما دے، ہم سے وہ کام کروا جس میں اس کی رضا شامل ہو، ہمیں نیک سیدھی سچی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔